مومنین حضرات سے گزارش ہے کہ فرش اعلیٰ پر تشریف لائیں، مجلس شروع ہونے جا رہی ہے۔ باہر جو کرسی پہ بیٹھے ہیں اعلیٰ خانے میں چلے جائیں، مجلس شروع ہونے جا رہی ہے۔ ہاں چائے جب پی لی تب ضروری ہو گیا ان کو اندر آنا، چائے نہیں پیتے تو باہر رہتے تھے، مال نہیں کھائے مولا کا ہے نا۔ پڑھ کے جائیے باہر باہر والوں کو کہہ رہے بھائی۔ چلو ٹھیک ہے، اجازت۔ نعرے صلوات۔ السلام علیکم فاطمہ الزہرا۔ رو کے بولی زینب جو بھی گیا رن کو واپس نہیں آیا، رو کے بولی زینب بھیا جائے، رو کے بولی زینب خیمے جلے اور چادر چنے، خیمے جلے اور چادر چنے، رو کے بولی زینب بھیا جائے، رو کے بولی زینب در لگے اور گوہر چنے، در لگے اور گوہر چنے، رو کے بولی زینب بھیا جائے، رو کے بولی زینب گردل میں تو خاردار، پاؤں میں بیڑیا عابد کے، گردل میں تو خاردار، پاؤں میں بیڑیا عابد کے، رو کے بولی زینب بھیا جائے، جو بھی گیا رن کو واپس نہیں آیا، رو کے بولی زینب۔ نعرے صلوات۔
کر اصغر میرا سحر ماں نے کہا رو کر اصغر میرا سحر کیا پی لیا پانی میرے چشمہ والے کیا پی لیا پانی میرے چشمہ والے ماں نے کہا رو کر اصغر میرا سحر سیراب ہو گئے بابا کے گود میں سیراب ہو گئے بابا کے گود میں ماں نے کہا رو کر اصغر میرا سحر جھولا تیرا کالی کس کو جھولائے گی مادر جھولا تیرا کالی کس کو جھولائے گی مادر ماں نے کہا رو کر اصغر میرا سحر کیا روٹو گئے بیٹا مادر سے بابا کے گود میں سو رہے کیا روٹو گئے بیٹا مادر سے بابا کے گود میں سو رہے ماں نے کہا رو کر اصغر میرا سحر ایک آواز بلند سلوات جس گھڑی دربار میں پیاسوں کا کنبہ آ گیا جس گھڑی دربار میں پیاسوں کا کنبہ آ گیا شام کے حاکم کا دل بولا کہ خطرہ آ گیا جس گھڑی دربار میں پیاسوں کا کنبہ آ گیا شام کے حاکم کا دل بولا کہ خطرہ آ گیا اور غیظ میں عباس کو زینب نے روکا تھا مگر غیظ میں عباس کو زینب نے روکا تھا مگر کون روکے گا اگر زینب کو غصہ آ گیا
کون روکے گا اگر زینب کو غصہ آ گیا؟ ایک آواز بلند صلوات۔ یاد میں اشکوں کے فانوس جلاؤ تو صحیح، یاد میں اشکوں کے فانوس جلاؤ تو صحیح، کتنی شبیر سے الفت ہے دکھاؤ تو صحیح، کتنی شبیر سے الفت ہے دکھاؤ تو صحیح، اور حشر تک کے لیے مہلت تمہیں دی جاتی ہے، حشر تک کے لیے مہلت تمہیں دی جاتی ہے، دوسرا شبر و شبیر سا لاؤ تو صحیح، دوسرا شبر و شبیر سا لاؤ تو صحیح، اور خود ہی مٹتے ہیں جو اٹھتے ہیں مٹانے کے لیے، خود ہی مٹتے ہیں جو اٹھتے ہیں مٹانے کے لیے، ہم عزادار حسینی ہیں مٹاؤ تو صحیح، ہم عزادار حسینی ہیں مٹاؤ تو صحیح، اور جو نمازوں کے قضا ہیں وہ ادا ہو جائیں، جو نمازوں کے قضا ہیں وہ ادا ہو جائیں، سر کو شبیر کی چوکھٹ پہ جھکاؤ تو صحیح، اور جل رہا ہے جو اجل سے ہی چراغ ہستی، جل رہا ہے جو اجل سے ہی چراغ ہستی، یہ بھی شبیر کا صدقہ ہے بجھاؤ تو صحیح، یہ بھی شبیر کا صدقہ ہے بجھاؤ تو صحیح، اور رن الٹ دیں گے ابھی کہتے ہیں زینب کے پسر، رن الٹ دیں گے ابھی کہتے ہیں زینب کے پسر، ہم کو ماموں سے رضا رن کی دلاؤ تو صحیح، ہم کو ماموں سے رضا رن کی دلاؤ تو صحیح۔ ایک آواز بلند صلوات۔ ایک آواز بلند صلوات۔ حضرت آن محمد علیہ السلام کے حوالے سے مرثیہ کے چند بند سماعت فرمائیں۔ غل ہے میدان میں کہ زینب کے پسر آتے ہیں، باخبر گھاٹ پہ دو تشنہ جگر آتے ہیں، لو اڑاتے ہوئے گھوڑوں کو ادھر آتے ہیں، فلک مہر رسالت کے قمر آتے ہیں، ان کے نانا ہے علی صاحب شمشیر ہیں یہ، اور فوجیں کہتی ہیں کہ بچے نہیں دو شیر ہیں یہ، فوجیں کہتی ہیں کہ بچے نہیں دو شیر ہیں یہ، یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ نہیں شبہ و شک حیدر کرار ہیں ایک، روب خود کہتا ہے یہ جعفر تیار ہیں ایک، ہے جگردار اگر ایک نمودار ہے ایک، ساتھ آنے میں کھلا ایک کا غم خار ہے ایک، اور ڈھالے شانوں پہ ہیں اور ہاتھ میں شمشیریں ہیں، حمزہ و جعفر و تیار کی تصویریں ہیں، حمزہ و جعفر و تیار کی تصویریں ہیں۔ کس میں ایسی ہے بزرگی جو نسب ان کا ہے، دبدبا روم سے لے تاب عرب ان کا ہے، فخر عالم ہے یہ ثانی کوئی کب ان کا ہے، سب شکن صاحب شمشیر لقب ان کا ہے، رحم دشمن پہ بھی کرتے ہیں رحیم ایسے ہیں، سر تلک دیتے ہیں سائل کو کریم ایسے ہیں، جو پڑھنے لگی نقار رزمی پہ ادھر، غیظ میں آئے ادھر راحت جانے حیدر، اور بڑھ کے فرمایا کہ اے ساتھ کے منحوس پہ سر، سامنے شیروں کے جنگ کا دعویٰ ہے اگر، در سے گر تو نہیں بڑھتا تو ہم ہی آتے ہیں، دیکھ کیوں کر تیرا سر کاٹ کے لے جاتے ہیں، دیکھ کیوں کر تیرا سر کاٹ کے لے جاتے ہیں۔ وہ لہی جعفر و تیار کے پیارے ہم ہیں، جن سے ہے عرش کی رونق وہ ستارے ہم ہیں، مالک صبر ہیں
گو پیاس کے مارے ہم ہیں، ارے ہمتیں دیکھ کہ دریا کے کنارے ہم ہیں، اللہ بھی ہلا دے تو ملک بحر سلام آتے ہیں، ابھی کوثر کے چھلکتے ہوئے جام آتے ہیں۔ اب پڑ گئی فوج میں ہلچل، جدھر آئے دونوں کٹ گئے تیروں کے جنگل، جدھر آئے دونوں پھٹ گئے ڈھالوں کے بادل، جدھر آئے دونوں پس گئے سینکڑوں پیدل، جدھر آئے دونوں ارے بجلیاں کواند رہی تھی سپاہ دشمن میں، سر برستے تھے کہ ساون کی جھڑی تھی رن میں۔ آستینوں کو جو الٹے ہوئے تھے کونیوں تک، زلزلہ دست میں برپا تھا لرزتے تھے فلک، یاد آتی تھی جو تیغیں شہ مردہ کی چمک، پڑ سمیٹے ہوئے گردن پہ یہ کہتے تھے ملک، یاد ہے دن پر جبریل کے کٹ جانے کا، آج پھر خوف ہے کھیتی کے الٹ جانے کا، آج پھر خوف ہے کھیتی کے الٹ جانے کا۔ برچیاں کیا، یہ تبر کیا ہے، یہ تلواریں کیا، در خیبر سے بھی ہے سخت یہ دیواریں کیا، شرم کی بات ہے روباؤں کو للکارے کیا، تم تو پہلے ہی سے دو ہو تمہیں ہم مارے کیا، ارے بھپتیاں سن کے کہیں شیر بھی تھم جاتے ہیں، پسر ساتھ کا سر لینے کو ہم جاتے ہیں۔ یا علی اللہم صلی اللہ، کہہ کہ یہ دونوں بڑے کاندھوں پہ رکھ کے بھالے، مارکے میں کہیں رکتے بھی ہیں مرنے والے، گو وہ ہیں گرج کون سال یہ بھولے بھالے، جنگ بھالوں کی ہے گویا ہے یہ دیکھے بھالے، ان میں جو کچھ کے ہنر ہے وہ خدا داد ہے سب، جتنی ضربیں ہیں علی کی وہ انہیں یاد ہے سب، جتنی ضربیں ہیں علی کی وہ انہیں یاد ہے سب۔ ہاں خبردار یہ کہہ کر جو وہ صفدر آئے، ملک الموت بھی کھولے ہوئے شہ پر آئے، نیمچے دونوں کے آئے تو برابر آئے، تن رہے گھوڑوں پہ سر کٹ کے برابر آئے، ایک ہی ضرب میں طے مرحلہ جنگ کیا، دوسرے وار میں گھوڑوں کو بھی چورنگ کیا، دوسرے وار میں گھوڑوں کو بھی چورنگ کیا۔ بیٹھی تھی زینب نوشاد جو پردے کے ادھر، علی اکبر انہیں جا جا کے یہ دیتے تھے خبر، کیا لڑے ہیں سپاہی شام سے حضرت کے پسر، دیکھیے پشتوں کی پشتیں ہیں وہ لاشیں ہیں وہ سر، تیغیں جب چلتی ہے سر خاک پہ گر پڑتے ہیں، شور ہے خیبریوں میں کہ علی لڑتے ہیں، شور ہے خیبریوں میں کہ علی لڑتے ہیں۔ ذکر یہ تھا کہ ادھر بجنے لگا طبل ظفر، گر پڑی بنت علی تھام کے ہاتھوں سے جگر، بڑھ کے میدان سے یہ عباس نے دی شہ کو خبر، چلیے گھوڑوں سے گرے حضرت زینب کے پسر، ہم جیے ہائے غضب اور وہ خوش اقبال نہ ہو، فوج امٹ آئی یہ لاشیں کہیں پامال نہ ہو، کوٹ کر ہاتھوں سے چھاتی شہ بے پر دوڑے، کہیں بسمل سے گرے اور کہیں اٹھ کر دوڑے، تیغ تولے ہوئے عباس دلاور دوڑے، چھوڑ کر خیمے کا پردہ علی اکبر دوڑے، گرد لاشوں کے گتھے یوں وہ جفا جو بھاگے، جس طرح شیر کی بو سونگھ کے آہو بھاگے، شین ریتی پہ تڑپتے ہوئے پائے لاشیں، بڑھ کے عباس دلاور نے اٹھائے لاشیں، ہر گود میں خیمے کی دوڑی پہ جو لائے لاشیں، فضا چلائی کہ سیدانیوں آئے لاشیں،
नाभी खा के अज़ा बालों पे डालो लोगो, मिल के सब हज़रत ज़ैनब को संभालो लोगो, मिल के सब हज़रत ज़ैनब को संभालो लोगो। حضرات एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके आप हज़रात सैयद ज़ामिन हुसैन नक़वी साहब मरहूम इब्ने यूसुफ़ हुसैन नक़वी साहब फातिहा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलील अज़ीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुकन वल मकाम वस्सुजूद वल क़याम वल किताब वल क़ुरआन वल हक़्क़ वल बयान वल मोहब्बत वल इरफ़ान व नबियना व शफ़ीयना मौलाना व मौलस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतख़बीन अलमुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व सखावतिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल इमाम अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अशहदु अन्नके फ़निअमल उख़्त लिल हुसैन अलैहिस्सलाम। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद। अज़ीज़ों, इस वक्त आपके सामने कल से गुफ्तगू का आगाज़ जो हुआ, तो गुफ्तगू का उन्वान और मौज़ू ज़ाते गिरामी जनाब सानिया ज़हरा हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तो क़रार देते हुए ज़ियारत का जो फ़िक़रा सरनामे सुख़न क़रार दिया था कल, उसी की तिलावत का शरफ़ हासिल किया कि जिसमें जनाब ज़ैनब को जब सलाम किया जा रहा है तो ये कह के कि अशहदु अन्नके फ़निअमल उख़्त, कि हम गवाही देते हैं कि आप इमाम हुसैन के लिए बेहतरीन बहन थी। अज़ीज़ों, कल तमहीद के मौके पर यह बात मैंने अर्ज़ की थी कि इस ख़ानदान में रिश्तेदारियों को और रिश्तों को अज़मत और शरफ़ अता किया है। चुनांचे अगर भाई देखना हो तो या मोहम्मद और अली जैसे भाई नज़र आएँ, या हुसैन और अब्बास जैसे भाई नज़र आएँ,
اگر چچا اور بھتیجے کا رشتہ دیکھنا ہو تو جناب ابو طالب اور پیغمبر جیسے چچا اور بھتیجے سامنے آتے ہیں، جناب سید الشہداء اور قاسم جیسے چچا اور بھتیجے سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح بھائی اور بہنوں کے کردار میں جو سلسلہ ہے اس میں زینب اور حسین کا رشتہ معراج پر، یعنی کائنات میں نہ حسین جیسا بھائی نظر آیا اور نہ زینب کبریٰ جیسی بہن نظر آئی۔ عزیزوں، آج کی تقریر میں دو باتیں عرض کروں گا۔ اول تو یہ کہ کل میں عرض کر چکا کہ حضرت زینب کو اللہ نے باپ کی جلالت والا نام عطا کیا اور مادری عظمت کی صفات کا آئینہ لقب عطا کیا، کہ نام ہے زینب اور لقب ہے ثانیہ زہرا۔ عزیزوں، القاب کی فہرست میں انشاءاللہ آگے آنے والی تقاریر میں جب گفتگو کریں گے تو عرض کریں گے کہ جناب زینب کبریٰ کو جو القاب عطا ہوئے ہیں وہ کائنات میں بڑی مشکل سے کسی کو حاصل ہوتے ہیں۔ عزیزوں، شخصیت بنانے کا جو ایک فارمولہ ہے اس دنیا میں، یعنی عام طور پر، اگرچہ کہ یہ ہم اپنے عقیدے کی بات اس کے بعد کریں گے، ابھی ہم جنرل بات آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں شخصیت جب تیار ہوتی ہے تو اس کے لیے 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کا نام ہے وراثت، دوسری چیز کا نام ہے تربیت، اور تیسری چیز کا نام ہے ماحول۔ یعنی وراثت بھی چاہیے ہے، تربیت بھی چاہیے ہے اور ماحول بھی چاہیے۔ وراثت سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیکی، خوبی، خاصیت، اچھائی ہماری اولاد میں ہمارے بعد رہے تو ہمیں اس نیکی اور خوبی کو اپنی اولاد میں چھوڑنا پڑے گا، یعنی اپنی طرف سے بلا تشبیہ، بلا مثال برائے مثال، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد متقی اور پرہیزگار ہو، نمازی اور روزہ دار ہو، تو ہمیں اپنی طرف سے نماز پڑھنے کا طریقہ چھوڑنا پڑے گا بشکل وراثت۔ یعنی اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں اور ہم تقوی اختیار نہیں کرتے ہیں اور ہم ان تمام چیزوں سے، گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد متقی و پرہیزگار ہو، تو یہ بات ممکن نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجیے بر محمد، سب مل کے صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ 2-4 منٹ کی تمیز سن لیں آپ، کہ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیکی ہماری اولاد میں رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ نمازی ہو ہماری اولاد، تو اس کے لیے ہمیں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہم خود نماز نہ پڑھیں اور اولاد کو نمازی ہونے کی توقع کریں تو یہ اس بات کے لیے، یعنی تمام تر فلسفی حضرات کا بھی کہنا یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر ہم میراث نہیں چھوڑیں گے تو اس کے لیے اپنی اولاد میں اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات عزیزوں یہ ہے کہ صرف پڑھنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ تربیت بھی ضروری ہے۔ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ خود پڑھیں بھی اور اولاد کو پڑھنے کے لیے آمادہ بھی کریں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، یعنی خود بھی متقی ہوں اور اپنی اولاد کو تقوی کی ترغیب بھی کریں۔ مثلا عام طور پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم مثلا خود نماز پڑھتے ہیں، خود نیکیاں کرتے ہیں اور اولاد کو اس بات کی طرف ترغیب نہیں دیتے، تو معاملہ یہ ہے کہ ہم تو کرتے ہیں مگر تربیت نہیں ہے۔ تربیت کا مطلب جسے آپ کہہ لیں پرورش کے نام پر، تربیت کے نام پر کچھ نہیں ہے، اور اگر کچھ نہیں ہے تو آپ یقین جانیں کہ پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز، تیسری چیز کا نام ہے ماحول۔ ماحول کا مطلب یہ ہے کہ بالفرض مثال کے طور پر اگر ہم نے بات مثال کے طور پر نماز کی پیش کی ہے تو ہم نمازی کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اول تو ہم نماز پڑھیں اور دوسرے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کی تربیت بھی کریں، اور تیسرے یہ کہ وقت نماز کا ماحول گھر میں بنایا جائے۔ یعنی یہ 3 چیزیں ملیں تب کوئی ایک چیز ملتی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نماز کی جگہ کسی بھی خوبی کو رکھ سکتے ہیں، کسی بھی نیکی کو رکھ سکتے ہیں، کسی بھی اچھائی کو رکھ سکتے ہیں۔ یعنی شخصیت بنانے کے لیے پہلے میراث چاہیے، پھر تربیت چاہیے، پھر ماحول چاہیے۔ اب اگر آپ اس آئینے میں خاندان رسالت کی عظمت کو محسوس کریں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کسی گھر میں محمد جیسا حبیب پالا جا رہا ہے،
اگر کسی گھر میں علی جیسا کوئی شخص نظر آ رہا ہے، اگر کسی گھر میں فاطمہ جیسی بیٹی نظر آ رہی ہے، اگر کسی گھر میں زینب جیسی بیٹی نظر آ رہی ہے، اگر کسی گھر میں حسنین جیسے بیٹے نظر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس خاندان کی میراث کس منزل پر ہوگی، اس خاندان کی تربیت کس منزل پر ہوگی، اس خاندان کا ماحول کس منزل پر ہوگا۔ بلا تشبیہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو بڑی اہم ترین بات یہ ہے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ میراث اور تربیت اور ماحول ملے جب کچھ ہوتا ہے۔ تو ہم نے تو یہی دیکھا کہ عبداللہ جو رسول اعظم کے والد تھے وہ ان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی رخصت ہو گئے، تو رسول اللہ کی تربیت آغوش جناب ابو طالب میں ہوئی۔ اب اگر آپ وزن آغوش ابو طالب کا اندازہ لگانا چاہیں تو یوں لگائیں کہ جب ابو طالب کی کوئی آغوش میں پلتا ہے، تربیت پاتا ہے، تو یا وہ سید المرسلین ہوتا ہے یا سید الوصیین ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ یا سید المرسلین ہوتا ہے یا سید الوصیین ہوتا ہے۔ اب آپ اس آغوش کی تربیت کا اندازہ لگائیں، اس گھر کے ماحول کا اندازہ لگائیں، اس گھرانے کے کلچر کا اندازہ لگائیں، اس گھرانے کے اٹھنے بیٹھنے اور رہن سہن کا اندازہ لگائیں، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ جہاں کا معاملہ یہ کہ یہ گھر وہ ہے کہ جس کے کلچر کو اصلاً شریعت کہتے ہیں۔ کہ میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر گیا، آپ نے غور ہی نہیں کیا کہ اس گھر کے کلچر کو شریعت کہتے ہیں۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت قانون ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، پھرنا کیسے ہے، بات کیسے کرنا ہے، کیا عمل انجام دینا ہے، کیا عمل نہیں انجام دینا ہے، اسی کو تو شریعت کہتے ہیں۔ اور شریعت اہل بیت کے گھر کے کلچر کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ بولتے ہیں تو بولنے کا قانون بنتا ہے۔ خدا کے لیے توجہ فرمائیں، جب یہ بولتے ہیں تو بولنے کا قانون بنتا ہے، جب یہ اٹھتے ہیں تو اٹھنے کا قانون بنتا ہے، جب یہ چلتے ہیں تو چلنے کا قانون بنتا ہے۔ یعنی دنیا کو سکھایا جاتا ہے کہ بولنا کیسے ہے ان کے ذریعے سے، چلنا کیسے ہے ان کے ذریعے سے، بات کیسے کرنا ہے ان کے ذریعے سے، اللہ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے کھڑے ہونا ہے تو کیسے کھڑے ہونا ہے، سجدہ کیسے کیا جائے گا، رکوع کیسے کیا جائے گا، نماز کیسے پڑھی جائے گی، عبادت کیسے انجام دی جائے گی، شریعت کی پابندی اس گھرانے میں طے کی جاتی ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں اس سے زیادہ پڑھ کے عرض کروں تو ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عزیزاں، چھٹے امام نے جب خدا کی قسم کیا قیامت کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ نے کائنات کو خلق کر کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ سنیے بہت توجہ کے ساتھ، حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو خلق کر کے ہمارے سامنے پیش کیا، اور جب ہمارے سامنے پیش کیا تو جس چیز کو ہم نے پسند کر لیا اللہ نے اسے جائز قرار دے دیا، اور جسے ہم نے ناپسند کر لیا اللہ نے اسے ناجائز قرار دے دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس دنیا میں حلال و حرام کا فلسفہ صرف اتنا ہے، اگر اہل بیت کو پسند ہے تو جائز ہے، اور اہل بیت کو ناپسند ہے تو ناجائز ہے۔ جو علی کو پسند ہے وہ جائز ہے، جو فاطمہ کو پسند ہے وہ جائز ہے، جو امام حسن اور امام حسین کو پسند ہے وہ جائز ہے۔ امام فرما رہے اللہ نے کائنات کو خلق کر کے ہمارے سامنے پیش کیا، اور جب ہم نے قبول کر لیا، یعنی جس چیز کو ہم نے پسند کر لیا اللہ نے اسے جائز قرار دے دیا، اور جس چیز کو ہم نے ناپسند کر لیا اللہ نے اسے ناجائز قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون شریعت بھی یہی بنائے جاتے ہیں۔ اس گھر کے ماحول کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ قانون شریعت اس گھر میں بنائے جاتے ہیں، حلال و حرام یہاں وضع کیا جاتا ہے۔ اب جب گھر ایسا ہے تو اس گھر میں پلنے والے کیسے ہوں گے؟ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا بھائی، جب گھر ایسا ہے تو اس گھر میں پلنے والے کیسے ہوں گے؟ اب آپ اگر غور کیجئے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ گھر ایسا ہے کہ جس میں پلنے والوں میں کوئی بانی شریعت ہوتا ہے، کوئی محافظ شریعت ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ سب مل کے صلوات پڑھیں بآواز بلند بر محمد وآل محمد۔ دیکھیے عزیزاں، میں آپ کی خدمت میں ایک بات ضرور عرض کروں کہ کچھ چیزیں ایسی ہمارے یہاں رائج ہو گئی ہیں اور کچھ رائج کی جا رہی ہیں۔ خدا برا کرے اس ٹائپ کے لوگوں کا کہ جو کسی بھی طریقے سے عزاداری اور اس کے تقدس کو حد تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں غلط فہمی مبتلا کہ وہ اگر مجلس میں زور سے صلوات پڑھی جا رہی ہے تو ذاکر کے فائدے کی کوئی بات، یا اگر کسی نقطے پر آپ داد واد دے رہے ہیں تو اس سے ذاکر کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں عزیزوں، یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے ہی فائدے کی ہیں۔ اگر آپ بلند آواز سے صلوات پڑھ رہے ہیں
تو بلند آواز سے صلوات پڑھنے کے جو فوائد جو ہے وہ معصوم نے بیان کیے ہیں، جس کا کم سے کم سب سے چھوٹا فائدہ بلند آواز سے صلوات پڑھنے کا یہ ہے کہ بلند آواز سے صلوات پڑھنے سے نفاق دور ہوتا ہے۔ نفاق دور ہوتا ہے۔ نفاق کا مطلب کیا ہے؟ نفاق کا مطلب یہ کہ چہرے پر زبان پر کچھ ہے اور دل کے اندر کچھ ہے، یہاں کچھ ہے اور وہاں کچھ ہے، ابھی کچھ ہے ابھی کچھ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس معاشرے میں سب سے بڑی بیماری کا نام ہے نفاق، تو بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے جس بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے زیادہ سے زیادہ بلند آواز سے صلوات پڑھنے پر محمد اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ خود معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی جنت میں مکان دیے جائیں گے، یعنی جنتی حضرات کو، تو ظاہر ہے کہ آپ مکان خریدتے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق خریدتے ہیں، جس کے پاس جتنا مال ہوتا ہے وہ اتنا ہی دائرے میں مکان خریدتا ہے یا پلاٹ خریدتا ہے تو مکان بناتا ہے۔ تو روایات میں ہے کہ جب خدا لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ان سے کہے گا کہ تم صلوات پڑھو، اور ان کی صلوات کی آواز جتنی دور تک جائے گی اتنے دائرے میں ان کا مکان ہوگا۔ تو اب اگر آپ کو چھوٹا سا مکان چاہیے تو چپکے سے پڑھ لیجئے، اور بڑا چاہیے تو بلند آواز سے پڑھیں۔ ہمارا فائدہ کیا؟ دیکھیے ہمارا فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے، البتہ ہمارا صرف اتنا سا فائدہ ہے کہ آپ زور سے صلوات پڑھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ آپ سننا چاہ رہے ہیں، چپکے پڑھیں گے لگے گا باہر ہو رہی ہے، اب لیکن اس سے کوئی فائدہ کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ پڑھنا جتنا ہے اتنی دور سے آئیں تو پڑھنا تو وہی برابر صلوات اور پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ یہ چیزوں میں اس وقت کہوں گا ضرور، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا، معاملہ یہ ہے کہ اصل میں یہاں تو بہرحال بزرگ تشریف فرمائیں، ان سے بہت معذرت کے ساتھ میں بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ تو خود لوگ سو گئے، کسی وجہ سے سو گئے، اور کچھ یہ جو ممبر سے آ کے تھپکیاں دی جا رہی ہیں یہ بڑی قیامت کی ہیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد علیہ مطلب سلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ فضائل پڑھے جا رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ کوئی بہت بری بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی نے فضائل پڑھ دیے تو ہم نے فضائل بدات دے دی، اگر فضائل بدات دے دی تو یہ بہت بری بات ہو گئی۔ معاملہ نہیں ہے عزیزوں، معاملہ یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ خدا کی قسم تاریخ، روایات، احادیث اٹھا کے ائمہ معصومین کی سیرت دیکھ لیجئے، جو کام فضائل اہل بیت نے کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا، بڑے بڑے مرحلے طے کیے ہیں انہی فضائل اہل محمد نے۔ سب سے بڑا فائدہ فضائل اہل بیت سننے اور بیان کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر سے احساس کمتری ختم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اچھی اچھی باتیں کرنے والے تو سب ہیں، مگر فضائل بیان کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ جتنے اچھے لوگ ہمارے پاس ہیں اتنے کسی کے پاس نہیں ہیں۔ یہ ہے اصلاً فضائل پڑھنے کا فائدہ۔ صلوات پڑھنے پر محمد علیہ وسلم۔ ہم کسی ضرورت کی بات کے بیان کرنے کے قطعی طور پر منکر نہیں ہے، اس لیے کہ بیان نہ کیا اور یہاں نہ بیان کیا جائے گا تو یہاں کے بعد بیان کہاں کیا جائے گا۔ اور آپ یقین جانیے کہ یہ فرش عزائے سید الشہداء، خدا کی قسم ہم نے دیکھا کہ اربوں روپے کا بجٹ خرچ ہوتا ہے اس دنیا میں دوسرے وسائل پر، نہ وہ کشش ہے، نہ وہ مجمع ہے، نہ وہ لوگ ہیں، یعنی وہ رقم خرچ کر رہے ہیں مگر پھر بھی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہاں ہم نے فرش عزائے حسین بچھایا، شمع حسینیت روشن ہوئی اور پروانے گر جمع ہونے لگے۔ صلوات پڑھیں پر محمد آل محمد۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد عزیزوں یہ ہے کہ اس خاندان کی عظمت و فضیلت یہ ہے کہ یہاں کا ماحول، اس گھر کے ماحول کو شریعت کہتے ہیں، اس گھر کے کلچر کو شریعت کہتے ہیں۔ یہاں اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اس قدر مرضی الہی کے مطابق ہوتا ہے کہ وہ بھی جب شان بیان کرتا ہے تو کہتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ اے اہل بیت پیغمبر آپ تو کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے چاہنے میں سارا کا سارا معاملہ اس کا ہے کہ بس یہ وہ چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے تو یہ بولتے ہیں، اگر وہ چاہتا ہے تو یہ چپ ہوتے ہیں، اگر وہ چاہتا ہے تو یہ صلح کرتے ہیں، اگر وہ چاہتا ہے تو یہ جنگ کرتے ہیں، اگر وہ چاہتا ہے تو یہ روزہ رکھتے ہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ فاقہ کرتے ہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ روزہ رکھیں اور روٹی اٹھا کے سائل کو دے دیں تو یہ دے دیتے ہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ انگوٹھی سائل کو دے دیں تو یہ دے دیتے ہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ صلح کر لیں تو یہ صلح کر لیتے ہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ کریں تو یہ جنگ کر لیتے ہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ چپ ہو جائیں تو یہ چپ ہو جاتے ہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ سو جائیں تو سو جاتے ہیں۔ یعنی ان کی پوری زندگی صرف اللہ کی مشیت کے ذیل میں ہے، یہ بس وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔
یعنی انہوں نے سوائے اس کی مرضی کے کچھ اور چاہا ہی نہیں، تو اب کیا پلٹ کے اسے بھی وہ نہیں چاہنا چاہیے جو یہ چاہیں؟ کہ خدا کے لیے توجہ فرمائیں، اس لیے کہ یہ وہ چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے سلو کریں تو یہ سلو کرتے ہیں، اگر وہ چاہتا ہے یہ جنگ کریں تو یہ جنگ کرتے ہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ سو جائیں تو سو جاتے ہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ جاگیں تو یہ جاگتے ہیں، جب وہ چاہتا ہے تو یہ بولتے ہیں، جب وہ یہ چاہتا ہے تو خاموش ہوتے ہیں، جب وہ چاہتا ہے یہ روزہ رکھتے ہیں، جب وہ یہ چاہتا ہے فاقہ کرتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ کہ یہ ہمیشہ اس پوری زندگی میں وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر یہ چاہتے ہیں کہ مردے کو زندہ کر دیں تو یہ زندہ کر دیتے ہیں۔ اب اگر یہ چاہتے ہیں کہ سورج کو مغرب سے واپس پلٹا لیں تو واپس پلٹا لیتے ہیں۔ اگر وہ چاہتا ہے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ سائل کو اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ انگوٹھیاں دے دیں تو یہ دے دیتے ہیں، لیکن جب بدلے میں اگر یہ کچھ چاہتے ہیں تو پھر اللہ جو ہے وہ ان کے اختیار، ان کے چاہنے کو ان کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ اب ذرا سا بیدار اگر آپ ہوں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تشاؤون الا ان یشاء اللہ، لگیے چاہنے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ ہے تمنا اور ایک لفظ ہے مشیت۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے، ایک لفظ ہے تمنا اور ایک لفظ ہے مشیت۔ تمنا کا مطلب بھی چاہنا ہوتا ہے اور مشیت کا مطلب بھی چاہنا ہوتا ہے، لیکن تمنا کا مطلب چاہنا اور مشیت کا مطلب چاہنا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے، بہت نازک فرق ہے۔ جب کوئی چاہت نفس میں پیدا ہو تو اسے تمنا کہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جب کوئی چاہت نفس میں پیدا ہو تو اسے تمنا کہتے ہیں۔ یعنی ہماری زندگی میں بہت سی تمنائیں ہوتی ہیں۔ ہماری تمنا ہے کہ ہمارا مکان ہو جائے، ہماری تمنا ہے کہ ہماری سواری اچھی ہو، ہماری تمنا ہے کہ ہمارے پاس مال ہو، ہماری تمنا ہے کہ ہمارا کاروبار ایسا ہو، ہماری تمنا ہے کہ ہم یہ کر لیں، ہماری تمنا ہے کہ ہم وہ کر لیں، ہماری تمنا ہے کہ ہم یہ کر لیں، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، یہ ہے ہماری تمنا۔ لیکن جب بلا نفس کے کوئی چاہت پیدا ہو تو اسے کہتے ہیں مشیت۔ تو جب ہم کچھ چاہتے ہیں تو وہ تمنا کہلاتی ہے، اور جب اللہ کچھ چاہتا ہے تو وہ مشیت کہلاتی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں ہے نفس، اور جب نفس میں کچھ ہو تو وہ تمنا ہے، اور بلا نفس کے اگر کوئی چاہت پیدا ہو تو اسے مشیت کہتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اسے مشیت کہتے ہیں۔ لیکن جب اللہ نے شان اہل بیت بیان کی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ اے اہل بیت پیغمبر، آپ کی تمنا وہی ہوتی ہے جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ مگر اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اس نے جو لفظ اپنے لیے استعمال کیا وہی اہل بیت کے لیے استعمال کیا۔ اس نے کہا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ تو صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ آپ کی بھی وہی مشیت ہوتی ہے جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ بھئی خدا کے لیے توجہ کیجئے، آپ کی بھی وہی مشیت ہوتی ہے کہ جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہمارا چاہنا تو تمنا ہے، مگر علی اور اہل بیت کا چاہنا تمنا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا چاہنا بھی مشیت ہے اور ان کا چاہنا بھی مشیت ہے۔ توجہ فرمائے خدا کے لیے، ذرا سا بیدار ہو جائیں۔ ہمارا چاہنا بھی مشیت ہے، ہمارا چاہنا تمنا ہے، مگر اللہ کا چاہنا مشیت ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں نفس ہے اور اس کے یہاں نفس نہیں۔ لیکن جب وہ اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے تو کہتا ہے وما تشاؤون الا یشاء اللہ۔ اے اہل بیت پیغمبر، آپ کی بھی وہی مشیت ہوتی ہے جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کہ جب بلا نفس کوئی چاہت پیدا ہو تو اسے تمنا نہیں کہتے، مشیت کہتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ حضرت عباس کو علی کی تمنا کہیں گے یا مشیت کہیں گے؟ نہیں توجہ کیا آپ نے، خدا کے لیے توجہ فرمائے۔ حضرت عباس کو مولا علی کی تمنا کہیں گے یا مشیت کہیں گے؟ اب ایک جملہ کہوں کہ اگر ہجرت سے پہلے کی ہو تو تمنا کہہ لیجئے، ہجرت کے بعد ہو تو مشیت کہیے۔ صلوات پڑھیں بر محمد ایک صلوات اور پڑھتے ہیں سب مل کے بر محمد تو تمنا اور مشیت اللہ فرما رہا کہ اہل بیت پیغمبر آپ تو بس وہی چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ چاہنے کا معاملہ کیا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ تو بس وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، کچھ نہیں چاہتے۔ اہل بیت پیغمبر سوائے خدا کے چاہنے کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہتے، سوائے اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہتے، صرف یہ وہ چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ہم وہ چاہیں جو امام چاہے، اور امام کیا چاہے؟ امام بس وہ چاہتا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ اس کا مطلب اس دنیا میں امام کسی کی مرضی کا پابند نہیں ہوتا۔ بھئی جو سمجھے گا وہی بولے۔
امام کسی کی مرضی کا تابع نہیں ہوتا، امام کسی اور کے چاہنے کا تابع نہیں ہوتا، امام بس وہ چاہتا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں اور موضوع آپ کے پیش نظر ہو تو میں ایک منظر عرض کروں کہ جب یزید نے امام زین العابدین کو رہا کر دیا تو اس نے کہا کہ آپ چاہیں تو مدینے چلے جائیں اور آپ چاہیں تو یہاں رک جائیں۔ بس جیسے ہی یہ کہا تو امام نے فرمایا کہ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں دیکھوں میری پھوپھی کیا چاہتی ہیں۔ بھئی خدا کے لیے جو سمجھے اس کی قسمت، کیا فرما رہے ہیں جناب امام زین العابدین؟ فرما رہے ہیں کہ میں دیکھوں کہ میری پھوپھی کیا چاہتی ہیں۔ امام وقت سوائے مرضی الہی کے کسی کا پابند نہیں ہوتا، امام سوائے خدا کے چاہنے کے کسی اور کا چاہنا نہیں دیکھتا، مگر امام وقت کہہ رہا ہے کہ میں دیکھوں کہ میری پھوپھی کیا چاہتی ہیں۔ اور جب امام تشریف لائے انہوں نے کہا کہ یزید نے ہمیں آزاد کر دیا، اور بی بی نے کہا کہ تم نے کیا کہا؟ اب سنیں قبلہ، جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں، جو باہر تشریف فرمائیں وہ بھی سنیں، ہم بھی سنیں کہ آپ کیسے سنتے ہیں اس مسئلے کو۔ تو جناب امام زین العابدین نے کہا کہ یزید نے ہمیں آزاد کر دیا، تو حضرت زینب نے پوچھا کہ میرے لال تم نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ پھوپھی اماں ابھی میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا کہ میں دیکھوں میری پھوپھی کیا چاہتی ہیں۔ پر جیسے ہی کہا تو بی بی نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ مکان خالی کرایا جائے، میں چاہتی ہوں کہ ایک مجلس عزا برپا کروں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام سوائے مرضی الہی کے کسی کا چاہا نہیں چاہتا، مگر وہ امام کہہ رہا ہے کہ میں دیکھوں کہ میری پھوپھی کیا چاہتی ہیں، اور زینب کہہ رہی ہیں کہ میں عزاداری چاہتی ہوں۔ اب جملہ جیسے دل جائے سنیے کہ امام وہ چاہتا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ وہ چاہتا ہے جو زینب چاہتی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اللہ وہ چاہتا ہے جو زینب چاہتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی زبردست مخالفت کے باوجود عزاداری کا شان و شوکت سے باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ زینب بھی یہی چاہتی ہیں اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے اہل بیت پیغمبر آپ تو کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ تو شان حضرت زینب، خدا کی قسم کون سمجھے گا؟ تو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ تربیت چاہیے، وراثت چاہیے، تربیت چاہیے اور ماحول چاہیے۔ جب یہ تین چیزیں ملیں تو ایک شخصیت زمانے کے سامنے ظاہر آتی ہے۔ اب کل میں وراثت کی بات کر چکا کہ حضرت زینب کو علی کی طرف سے وراثت میں ملے گی ولایت اور امامت، اور ماں کی طرف سے وراثت میں ملے گی نبوت۔ تو جب ایسی وراثت اور تربیت کا معاملہ کیا کہ کبھی اور یہ بھی میں نے کل شعر بھی پڑھا تھا آپ کے سامنے کہ پنجتن کی گود میں تربیت پانے والی خاتون، اللہ اکبر، کیا عظمت ہے، کیا جلالت ہوگی۔ اب اس کے بعد ماحول کا معاملہ کیا؟ ماحول ایسا کہ جہاں جبرائیل جھولا جھلانے آتے ہیں، میکائیل چکی چلانے آتے ہیں، اسرافیل خدمت گزاری کے لیے آتے ہیں، اور یہ سب لفاظی و خطابت نہیں ہے۔ آپ زیارت ناہیہ پڑھیں جس میں امام زمان نے ان تمام جملوں کا تذکرہ کیا کہ جبرائیل خدمت کرنا شرف سمجھتے ہیں اور میکائیل جو گہوارہ جنبانی کو عزت سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ فرشتوں کا آنا جانا ہے، آیات نازل ہوتی رہتی ہیں، قرآنی ماحول ہے، پیمبری گھرانہ ہے۔ تو تربیت اور وراثت اور ماحول کے لحاظ سے اتنا بڑا تو گھرانہ کوئی اور نظر ہی نہیں آ سکتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نہ ایسا گھر ملے گا، نہ ایسی وراثت، نہ ایسی تربیت، تو پھر کائنات میں ڈھونڈنے سے بھی زینب جیسی بہن نظر نہیں آ سکتی، اس لیے کہ نہ بھائی حسین جیسا ہوگا اور نہ زینب جیسی بہن ہوگی۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں حضرت زینب کبریٰ کو اللہ کی طرف سے جو القاب عطا ہوئے ہیں، آج میں صرف 2 القاب پر گفتگو کروں گا، انشاءاللہ باقی کی باتیں بعد میں ہوں گی۔ ایک لقب ہے حضرت زینب کا شریکۃ الحسین، بہت توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی۔ شریکۃ الحسین، شریکۃ الحسین کا مطلب کیا ہے؟ شریکہ کا مطلب ہے برابر سے کسی کام میں ہاتھ بٹانے والا، شریک۔ مرد ہے تو شریک اور خاتون ہے تو شریکہ۔ تو حضرت زینب کو کہتے ہیں شریکۃ الحسین۔ شریکۃ الحسین کا مطلب ہے کہ بی بی سید الشہداء کے ہر عمل میں برابر سے شریک ہیں، برابر سے شریک ہیں۔ پوری زندگی فضائل و مناقب کے اعتبار سے جہاں زینب ہیں وہاں حسین ہیں، جہاں حسین ہیں وہاں زینب ہیں، اور ہو بھی کیوں نہ
اچھا اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو حسین ابن علی قدیم العرفان ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، کبھی خدا غریق رحمت کرے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ زینب اور عباس تاریخ کی وہ عظیم المرتبہ شخصیتیں ہیں کہ جو ہر وقت امامت کی ضرورت رہیں، اور خاص طور سے کربلا میں حسین خیمے کے اندر اگر پکاریں تو زینب کو، اور خیمے کے باہر آواز دیں تو عباس کو۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ یعنی زینب کبریٰ کی عظمت کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بی بی کو شریکت الحسین کہتے ہیں، ہر معاملے میں شریک۔ اور سنیں عزیزاں، روایات کہتی ہے کہ اس قدر جناب زینب کبریٰ کو امام حسین سے محبت تھی اور انسیت تھی اور شریک تھی ہر عمل میں۔ کیسے سنیں گے آپ؟ جیسے آپ کا دل چاہیں سنیں۔ روایت کہتی ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ مومنین تشریف فرمائیں، نماز پڑھتے ہیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھ کے زیارت امام حسین پڑھتے ہیں۔ جیسے دل چاہے سنیے، خدا کی قسم شاید میں عرض کیے دے رہا ہوں، مجھے تو نہیں پتا، لیکن اس مجلس کا شاید تبرک ہو آپ کے لیے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب زینب کبریٰ جب مصلی پر آتی تھیں تو پہلے امام حسین کا چہرہ دیکھتی تھیں۔ اللہ اکبر! آپ نے کچھ غور ہی نہیں کیا جو بعد میں عرض کر گیا بھائی۔ کیا فرمایا، کیا روایت میں ہے کہ جناب زینب کبریٰ مصلی پر آنے سے پہلے امام حسین کا چہرہ دیکھتی تھیں، پہلے حسین ابن علی کو دیکھ لیتی تھیں، پھر مصلی پر آ کے نماز پڑھتی تھیں۔ کیا عظمت تھی، کیا جلالت تھی! آپ سوچیں حسین ابن علی سے حضرت زینب کی محبت کا مرحلہ کیا ہے، کس کیفیت پر امام حسین سے محبت کرتی ہیں کہ مصلی عبادت پر بھی نہیں آتی جب تک حسین کو نہ دیکھ لیں۔ یعنی پہلے حسین کو دیکھیں پھر مصلی عبادت پر آئیں۔ گویا دنیا تو بعد میں حسین کو محافظ شریعت سمجھتی ہے، زینب پہلے سے حسین کو محافظ شریعت سمجھتی ہیں کہ پہلے بھائی کو دیکھ لیں اس کے بعد نماز پڑھیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ اس مسئلے کو اگر غور کریں تو جناب زینب کبریٰ کو امام حسن اور امام حسین کی محبت سے برابر سے چونکہ تعبیر دیا گیا، تو لہذا بی بی کو اگر شریکت الحسین کہتے ہیں تو شفیقت الحسن بھی کہتے ہیں۔ شفیقت الحسن کا مطلب ہے کہ حسن کے لیے شفیقہ اور حسین کے لیے شریکہ، ایک ایسی بہن کہ جو اپنے بڑے بھائی کے لیے شفیق ترین ہو اور اپنے چھوٹے بھائی کے لیے شریکہ ہو، ہر عمل میں شریک، ہر معاملے میں شریک، ہر موقع پر شریک، ہر محل میں شریک۔ کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا حسین ابن علی کا اس وقت تک کہ جب تک زینب سے مشورہ نہ کر لیا جائے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اسی لیے بی بی کا ایک لقب اور ہے امینت اللہ۔ جناب امیر کی زیارت پڑھی جاتی ہے خاص طور سے روضہ غدیر، زیارت امین اللہ۔ امین اللہ یعنی اللہ کا امین، اور یہاں کیا پڑھ جناب زینب کو کہہ رہے ہیں امینت اللہ، اللہ کی امینہ۔ امین کا کیا مطلب؟ امین کہتے ہیں امانتیں رکھنے والے کو۔ قرآن مجید میں خداوند عالم نے امانت داری کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے والذین لاماناتہم راعون، وہ لوگ جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سورہ مومنون میں اللہ نے مومنین کی جہاں بہت سی باتیں بیان فرمائیں اسی میں کہا والذین هم لاماناتہم راعون، وہ لوگ جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، درمیان کی آیت کے بعد کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم جنت کا وارث بناتے ہیں۔ امانت داری پیغمبر اسلام جناب ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے بعد خود جناب صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اچھا ہے یا برا، نیک ہے یا بد، اچھا آدمی ہے خراب آدمی ہے، تو نماز روزے سے نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ امانت داری میں کیسا ہے۔ یعنی اگر امانت میں خیانت کرنے والا ہے تو آدمی خراب، اور امانت کی حفاظت کرنے والا تو آدمی صحیح ہے۔ اور امانتیں بھی دو طریقے کی ہوتی ہیں، ایک امانت ہے امانت مادی، ایک امانت ہے امانت معنوی۔ امانت مادی کا مطلب کہ دنیا کی کوئی چیز کسی نے امانت آپ کے پاس رکھوائی، اور معنوی کا مطلب کیا ہے؟ اب مادی امانت، حالانکہ انشاءاللہ پوری مجلس اس کے اوپر ہونا چاہیے امانت داری کے اوپر، لیکن اس وقت بہرحال بات تمام ہوگی تو اسی کو سن لیجئے کہ امانت داری کا مطلب کیا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے امانت داری کو بنیاد عظمت قرار دیا۔ امام فرما رہے ہیں کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ آدمی اچھا ہے یا برا تو دیکھو کہ وہ امانت دار ہے یا نہیں۔
خائن تو نہیں ہے، امانت دار ہے یا نہیں، امین ہے یا نہیں ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں بلا تمہید عرض کروں تو شاید غور کرنے والی کے لائق بات ہو، یہ جو آپ مجلس میں بیٹھ کے نعرے لگاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ و ماشاء اللہ کہتے ہیں، اور یہ جو رونے لگتے ہیں ذکر مصیبت کربلا سن کے، یہ بھی امانت داری کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہ امام نے یہ بھی فرمایا کہ جب ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دلوں میں محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا کہ اس نے خیانت نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی امانت داری ہے، تو اس حد تک امانت داری کا معاملہ ہے۔ تو امانت معنوی اور امانت مادی امانت کیا ہے کہ ہم نے کسی کے پاس کوئی رقم رکھوائی کہ اس کی حفاظت کرو، ہم 50,000 روپے ہم نے کسی کے پاس بلا تجویز رکھوا دیے کہ ہم جا رہے ہیں، رکھ لیجیے آپ، ضرورت پڑے گی تو لے لیں گے۔ ہم مکان کہیں باہر جا رہے تھے مہینے 2 مہینے کے لیے، اپنے مکان کی چابی پڑوسی کو دے گئے کہ ذرا حفاظت کیجیے گا، اور جب ہم آئیں گے تو آپ سے واپس لے لیں گے۔ تو یہ ہے امانت مادی۔ اور خیانت کیا ہے؟ خیانت کیا ہے کہ 50,000 کے 20,000 کر دیے۔ مکان ہم دے گئے تھے چابی کی حفاظت کیجیے گا، جب لوٹ کے آئے تو پچلا بیچ کے کھا گئے، ہوا ہے۔ لیکن عزیزوں یہاں معاملہ کیا ہے؟ یہاں معاملہ ہے کہ یہ مادی امانت ہے، اس میں آدمی اگر بے غیرت نہیں ہے تو تھوڑا سا ڈرتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کے لاکھ کے 50,000 کر دیں گے، 50,000 کے 20 کر دیں گے تو قیامت ہو جائے گی، کسی کا مکان بیچ ڈالیں گے، حالانکہ ناممکن نہیں ہو رہا ہے سب اسی دنیا میں، کسی کا مکان بیچ ڈالیں گے تو وہ ہم سے پریشان ہو کے ہم سے مطالبہ کرے گا۔ لیکن معنوی امانت کا معاملہ کیا؟ اگر کسی نے ہمارے پاس ہم سے کوئی بات کہی اور یہ کہہ کے کہا کہ کسی سے نہ کہیے گا، تو یہ بھی بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے کسی کے 50,000 روپے ہمارے پاس رکھے ہیں۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ لاکھ کے 50,000 کرنے میں ڈر لگتا ہے، مگر بات ادھر کی ادھر کرنے میں ڈر نہیں لگتا۔ تو اگرچہ کہ یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ یہ امانت میں خیانت ہے اور اللہ امانت داری کا حکم دے رہا ہے۔ چنانچہ اس کا کہنے کا مطلب یہ کہ امانت کبھی مادی ہوتی ہے اور کبھی معنوی ہوتی ہے۔ اب اللہ نے جب کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی ہوگی تو کیا رکھایا ہوگا؟ جناب امیر کو جب آپ امین اللہ کہہ کے زیارت امین اللہ میں سلام کرتے ہیں تو کس حیثیت سے سلام کرتے ہیں؟ بھئی جناب امیر المومنین کے پاس کیا ہے کہ جو اللہ کی امانت دار کہہ کے ان کو سلام کیا جا رہا ہے؟ اب اگر آپ غور سے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے کہ محمد ہیں اللہ کی امانت۔ بھئی خدا کے لیے توجہ کیجئے، محمد ہیں اللہ کی امانت اور علی ہیں اللہ کی طرف سے محمد کے محافظ، لہذا علی امین ہیں اور محمد امانت ہیں۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ علی امین ہیں اور محمد امانت ہیں، یعنی محمد جیسی امانت علی کے پاس رکھوائی جائے گی۔ اب سمجھے آپ کہ جب ہجرت کی رات جانے لگے تو کیوں کہہ کے گئے کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ؟ اس لیے کہ محمد سے امانت خدا، محمد امانت خدا ہیں، علی امین اللہ ہیں۔ اور جب علی محمد کے بعد اب امانت خدا کون ہے؟ تو محمد کے بعد امانت خدا ہیں امام حسن، امام حسین۔ جب ظاہر سی بات ہے کہ علی اللہ کی طرف سے امین بنائے گئے تو اب یہ امانت داری وراثت میں ملے گی تو کسے ملے گی؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بیٹا بھی ہماری شریعت میں وارث ہوتا ہے اور بیٹی بھی شریعت میں وارث ہوتی ہے۔ تو جب امانت داری کی وراثت علی کی طرف سے تقسیم ہوئی تو عباس کو بھی ملی اور زینب کو بھی ملی۔ بھئی جیسے دل چاہے سمجھیں، اب یہ وراثت امانت جناب مولا کائنات سے امام حضرت عباس کو بھی ملی اور جناب زینب کبریٰ کو بھی ملی۔ اب یہ پوچھیں آپ سے کہ جناب زینب نے کس امانت کی حفاظت کی، حضرت عباس نے کس امانت کی حفاظت کی؟ تو ہم سے نہ پوچھئے، خود حضرت عباس سے پوچھئے کہ جب انہوں نے بام کعبہ پر خطبہ دیا تو کیا فرمایا؟ کہنے لگے او کافروں اور منافقوں، مشرکوں اور دشمنوں، تم نے بڑی کوششیں کی کہ میرے باپ کے ہوتے ہوئے رسول کو قتل کر دو، لیکن میرے باپ علی کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں کر سکے، اب تم چاہتے ہو کہ میرے ہوتے ہوئے حسین کو قتل کر دو، میرے ہوتے ہوئے ایسا نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب امانت محمد ہو تو امین علی ہوتے ہیں اور جب امانت حسین ہو تو امین عباس ہوتے ہیں، اور صرف عباس نہیں ہوتے بلکہ زینب ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد آل محمد۔ زینب امانت الہی کی حفاظت کرنے والی کیسی بیوی؟ یعنی جب امانت خدا محمد ہو تو امین علی، امین اللہ۔
اور جب امانت خدا حسین ہو تو امین عباس، اور جب امانت خدا سید سجاد ہوں تو امینہ ہے زینب۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین رخصت کے لیے تشریف لائے تو آپ سنتے ہیں نا کہ جناب زینب کبریٰ سے فرمایا کہ گھر کو تمہارے حوالے کیا، سید سجاد کو تمہارے حوالے کیا۔ آپ دیگر ائمہ کی شہادت کے واقعات سنتے ہیں تو روایت کہتی ہے کہ جب آخری وقت آیا تو امام نے اپنے بیٹے کو امامت اور اسرار امامت سونپے۔ دیکھیے میں کہوں گا ضرور جو جس حد تک بھی محسوس کر سکے اس بات کو، کہ امامت اور اسرار امامت سونپے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام رخصت کو آئے تو حضرت زینب کو امامت اور اسرار امامت سونپے۔ امامت زین العابدین کی شکل میں سونپی اور اسرار امامت سونپے۔ عزیزوں اسرار کیا ہے؟ اگر غور کیجئے، ذرا سا دقت طلب مسئلہ ہے لیکن ہے بڑی اہم بات، ہو سکتا ہے کہ قابل غور بھی ہو کہ اسرار امامت کیا ہیں۔ اسرار امامت کا مطلب یہ ہے کہ ہر کرسی اور عہدے کا ہمارے ہندوستان میں بھی جب شپت ہوتی ہے، یعنی حلف لیا جاتا ہے، اوتھ ہوتی ہے، تو اگر آپ ہمارے یہاں آپ کے یہاں زبان میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن ہندی میں اسے شپت کہتے ہیں۔ شپت اوتھ ہوتی ہے، حلف لیا جاتا ہے، تو کس چیز کی اوتھ ہوتی ہے؟ کس چیز کی شپت ہوتی ہے؟ کس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے؟ اگر آپ نے غور کیا ہو تو کیجئے، اور نہ کیا تو آج کی اس مجلس کے بعد جانے کے بعد دیکھیے گا، سرچ کر کے دیکھیے گا تو آپ کو لطف آ جائے گا۔ تو جب قسم کھلائی جاتی ہے، جب شپت دلائی جاتی ہے، جب حلف اٹھوایا جاتا ہے تو کس چیز کا؟ ان کا صاحب مثلا چیف منسٹر کا الیکشن ہوا تھا، پرائم منسٹر کا الیکشن ہوا تھا، کسی کو منسٹر بنایا گیا تو منسٹر اور چیف منسٹر اور پرائم منسٹر تو وہ اسی دن بن جاتا ہے جس دن الیکشن جیتتا ہے۔ لیکن یہ قسم کیوں کھلائی جاتی ہے؟ قسم اس لیے کھلائی جاتی ہے کہ پہلے قسم کھاؤ کہ جس کرسی پر تمہیں بٹھا رہے ہیں اس کرسی کا اور اس کے تقاضوں کا خیال کرو گے۔ اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ کی قسم کھاؤ، ایشور کی قسم کھاؤ، اپنی زبان میں جس کو بھی تم سمجھتے ہو اس کی قسم کھاؤ، اور اس کی قسم کھا کے کہو کہ جس کرسی پر تمہیں بٹھایا جا رہا ہے اس کرسی کی حفاظت کرو گے، اور اس کرسی کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کرو گے۔ اب تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہندی میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کے پد اور اس کی گوپنیتا کی شپت دلائی جاتی ہے، تو گوپنیتا ہی کو عربی میں اسرار کہتے ہیں۔ خدا کے لیے توجہ کیجئے، گوپنیتا کو ہی عربی میں اسرار کہتے ہیں۔ گوپنیتا کا مطلب کیا ہے؟ گوپنیتا کا مطلب یہ ہے کہ ہر کرسی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ باتیں پبلکلی ہونا چاہیے، کچھ باتیں پبلکلی نہیں ہونا چاہیے، وہ کانفیڈینشیل معاملات ہوتے ہیں۔ مثلا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی فائلیں جو ہوتی ہیں اس کے اوپر مہر لگی ہوتی ہے کانفیڈینشیل۔ کانفیڈینشیل کا مطلب یہ ہے کہ گوپنی ہے، یہ فائل عام نہیں ہونا چاہیے، یہ خبر سب تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ اب اس فائل کی حفاظت کرنا اس صاحب اقتدار و کرسی کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ راز لیک ہوا تو اس نے کرسی سے گویا غداری کی۔ اسی کو کہتے ہیں اسرار، اسی کو اسرار کہتے ہیں۔ تو قسم کھلوائی جاتی ہے کہ تم اس کرسی پر بیٹھنے سے پہلے خدا کی قسم کھاؤ کہ جب تک اس کرسی پر بیٹھے رہو گے تم اس کرسی کی بھی حفاظت کرو گے، اس کے اسرار کی بھی حفاظت کرو گے، اس کے راز کی بھی حفاظت کرو گے، اس کی اقدار کی بھی حفاظت کرو گے۔ یعنی ہمارے یہاں کسی کو منصب بغیر قسم کھلائے نہیں دیا جاتا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے یہاں کوئی بھی عہدہ کسی کو بغیر حلف اٹھائے نہیں دیا جاتا، وہ جو بڑا عہدہ ہو۔ اب اگر وزن عظمت حضرت زینب سمجھنا ہو تو آگے کربلا کے میدان میں دیکھیے کہ حسین ابن علی سید سجاد کے غش کے عالم میں امامت اور اسرار امامت سمے سید سجاد کو بغیر قسم کھلائے زینب کے حوالے کر کے گئے، یعنی بغیر حلف اٹھائے امامت کا بار جس بی بی کے حوالے کر دیا جائے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ سید سجاد کے غش میں ہونے، غش سے افاقے سے لے کے نہیں، ذرا سا پیچھے کرتے ہیں کہ حسین ابن علی کے گلے پر خنجر چلنے سے لے کر سید سجاد کے غش سے افاقے کے درمیان یہ جتنا وقفہ بھی ہو، 1 سیکنڈ کا، 1 منٹ کا، 1 لحظے کا، مائکرو سیکنڈ کا، نینو سیکنڈ کا، آپ کے کوئی پوچھے کہ اتنے وقفے میں کائنات کو سنبھالنے والی شخصیت کا نام کون ہے تو کہیے زینب۔
اس لیے کہ ایک لحظے کے لیے بھی اگر دنیا حجت خدا سے خالی ہو تو زمین اور آسمان آپس میں ٹکرا جائیں۔ یہ حسین کے گلے پر خنجر چلنے سے لے کے سید سجاد کے غشت افاقے تک یہ کائنات اپنی جگہ جو باقی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ درمیان میں زینب موجود ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ عظمت حضرت زینب کو خدا کی قسم سمجھیں۔ ہم نے مصائب میں اکثر تذکرہ سنا ہے، ہم بی بی کا تذکرہ مصائب میں سنتے، فضائل کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے ذات حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ سوچنے کی بات کہ ایسے موقع پر، اور پھر اگر آپ اسے یوں سمجھ لیں آکے تو بس بات تمام ہو رہی ہے۔ جب فتح مکہ کا موقع آیا تو فتح مکہ کے موقع پر مولا علی رسول اللہ دونوں موجود ہیں۔ اب یہ دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں کہ مولا علی سے رسول اللہ نے کہا کہ تم میرے دوش پر سوار ہوگے یا میں تمہارے دوش پر سوار ہو جاؤں۔ اب یہ ہمارے یہاں کا معاملہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا کہ تم بار نبوت نہیں اٹھا سکو گے، ایسا نہیں، یہ تو فتح مکہ کا موقع ہے۔ مولا پیغمبر کہیں تم بار نبوت نہیں اٹھا سکو گے، کیا آپ نے احد کے میدان میں نہیں دیکھا کہ دونوں ہاتھوں پر پیغمبر کو مولا علی نے اٹھا کے کہا ہاذا محمد ہاذا محمد ہاذا محمد؟ تو یہ کون سی بات ہوئی کہ بار نبوت نہیں اٹھا سکو گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ مولا علی سے پیغمبر نے کہا تم میرے دوش پر سوار ہو جاؤ، اور دوش پر سوار ہو گئے۔ جب دوش پر سوار ہو گئے تو مولا علی نے بت گرانا شروع کیے، اور جب بت گرانا شروع کیے تو جناب امیر نے پوچھا کیسا محسوس کر رہے ہو؟ پیغمبر نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آسمان سے جو کہیے، جو سا ستارہ کہیے اتار کے آپ کی ہتھیلی پر رکھ دو، اتنا بلند ہوں، اتنی بلندی پر ہوں۔ تو روایت کہتی ہے کہ جناب پیغمبر اسلام نے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا کہ یا علی تمہیں مبارک ہو کہ تم کار حق انجام دے رہے ہو، اور مجھے مبارک ہو کہ میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں۔ تمہیں مبارک ہو کہ تم کار حق انجام دے رہے ہو، مجھے مبارک ہو کہ میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر کا فتح مکہ کے موقع پر مولا علی کو اپنے دوش پر اٹھانا گویا بار حق اٹھانا تھا۔ بار حق اٹھانے کا مطلب کہ حق کا وزن اٹھانا تھا۔ اب لفظ بدل کے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بار حق اٹھانے کے لیے محمد کے کاندھے چاہیے۔ نہیں سمجھ دیا، نہیں غور کیا آپ نے بھائی، نہیں سمجھے آپ شاید کہ امامت کے وزن کو اٹھانے کے لیے کم سے کم نبوت کے کاندھے چاہیے ہیں۔ اگر نبوت کے کاندھے ہوں تو امامت اٹھتی ہے، نبوت کے کاندھے ہوں تو بار امامت اٹھایا جاتا ہے۔ امامت کو اٹھانے کے لیے نبوت چاہیے، نبوت کو اٹھانے کے لیے امامت چاہیے۔ کربلا کے میدان میں ہم نے دیکھا کہ زینب جلتے ہوئے خیموں سے سید سجاد کو پشت پر لیے چلی آ رہی ہیں۔ اب سمجھے آپ کہ زینب کبریٰ کو زینب کیوں کہتے ہیں اور ثانیہ زہرا کیوں کہتے ہیں؟ بیک وقت رسالت کی بھی وارث ہیں، یعنی بار امامت اٹھا لینا زینب کے بس کی بات ہے، اس لیے کہ وارث امامت بھی ہیں زینب اور وارث نبوت بھی ہیں زینب۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں اسی سلسلے میں کہ میدان غدیر میں پیغمبر نے دونوں ہاتھوں پر مولا علی کو بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور احد کے میدان میں مولا علی نے پیغمبر کو دونوں ہاتھوں پر بلند کیا اور فرمایا ہاذا محمد ہاذا محمد ہاذا محمد، یہ ہے محمد یہ ہے محمد یہ ہے محمد۔ فتح مکہ کے موقع پر اپنے دوش پر جناب امیر کو سوار کر کے کہا کہ مجھے مبارک ہو کہ میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں، تمہیں مبارک ہو کہ تم کار حق انجام دے رہے ہو۔ اب ان تینوں مناظر کو دیکھ کے کربلا کا یہ منظر دیکھیے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سید سجاد کو زینب کا اپنی پشت پر لاد کے خیمے سے باہر نکلنا ویسے ہی ہے کہ جیسے میدان غدیر میں پیغمبر کا مولا علی کو اٹھانا، اس لیے کہ وہ بھی تعارف امامت کا منظر ہے اور یہ بھی تعارف امامت کا منظر ہے۔ غدیر میں بھی امام کو پہچنوایا جا رہا ہے اور کربلا میں بھی امام کو پہچنوایا جا رہا ہے۔ جو ایک ساتھ وزن نبوت اٹھا سکے اس عظیم ترین بی بی کو کہتے ہیں زینب۔ سمجھے آپ؟ ایک بات اور عرض کروں پھر ربط مسائل۔ عزیزوں، یہ وزن کا معاملہ کیا ہے؟ بات وزن کی آ رہی ہے، وزن امامت، وزن رسالت۔ تو یہ عرض کر دوں کہ رسول اللہ نے
اس پورے وزن کو جب بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان 2 وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں. چھوڑیے گرا قدر تو بہت سخت ہو جائے گا نا، آسان بات کرتے ہیں، وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقل کہتے ہیں عربی میں وزن کو. ثقلین، اور ایسے وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو برابر کے وزن ہیں. یعنی تثنیہ عربی میں بنانے کے اور بھی طریقے ہیں، الف بھی بیچ میں داخل کیا جاتا ہے، لیکن اس طرح سے یہ اور نون کے ساتھ جب تثنیہ بنایا جاتا ہے تو جب برابر ہوں، جیسے مغربین، جیسے ظہرین، جیسے مشرقین، جیسے کاظمین، جیسے عسکریین، تو اس طرح کا معاملہ، جیسے حسنین، جیسے سبتین، تو یہ وہاں بنایا جاتا ہے کہ جب ہم وزن، ہم عظمت، ہم فضیلت ہوں. تو پیغمبر نے چھوڑا ثقلین، 2 برابر کے وزن. اب رسول اللہ وزن کیوں نہ چھوڑیں؟ اس لیے کہ پیغمبر خود ہی وزنی شخصیت ہے، کہ پیغمبر کا قول وزنی، پیغمبر کا عمل وزنی، پیغمبر کا فعل وزنی، پیغمبر کا خاندان وزنی، پیغمبر کا کلام وزنی، پیغمبر کی فکر وزنی، پیغمبر کی عظمت وزنی. اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنا وزنی پیغمبر جب کچھ چھوڑے گا تو وزنی تو ہوئے گا. جب ہمارے جیسے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے تب بھی کوئی ہلکی بات کرتے نہیں، لوگ کہتے ہیں وہ ہلکی بات ہی نہیں کرتے. تو جب ہمارے جیسے گناہگاروں کی شان یہ ہے کہ ہم ہلکی بات کرنا اچھا نہیں سمجھتے، تو رسول کوئی ہلکی بات کیسے کریں گے؟ نہ ہلکی بات کریں گے، نہ ہلکی چیز چھوڑیں گے. تو پیغمبر جو چھوڑیں وہ ثقل ہوتا ہے، ثقل ہوتا ہے، وزن. اور 2 چیزیں جب چھوڑیں گے تو ثقلین. اب آپ ایک وزن قرآن، ایک وزن اہل بیت. اب وزن قرآن اور وزن اہل بیت کا اندازہ بھی آپ لگا ہی لیجئے کہ وزن قرآن اتنا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لو انزل القرآن، اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے اگر پہاڑوں پر تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. یعنی اتنا وزنی ہے اصل قرآن کہ اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب آپ سوچئے کہ کتنا وزنی ہے قلب محمد، کہ وہ وزنی قرآن قلب پیغمبر پر نازل ہوا. اور دوسری منزل وزن اہل بیت. وزن اہل بیت مباہلہ میں دیکھنے کو ملا کہ نصارہ کہنے لگے کہ اگر یہ کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے. اچھا اب ایک جملہ الگ سے کہتے ہی چلوں کہ یہ بھی خوب ہے کہ پہاڑ جگہ چھوڑنے پر تیار ہے، خلیفہ فدق چھوڑنے پر تیار نہیں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو ایک وزن قرآن یہ کہ پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. وزن اہل بیت یہ کہ اگر کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے. جب ان کی بات میں اتنا وزن ہے تو ان کی ذات میں کتنا وزن ہوگا. اب آپ عظمت پیغمبر کا اندازہ یوں لگائیں کہ وہ ایک وزن قرآن کہ جو پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے وہ قلب محمد پر، اور دوسرا وزن اہل بیت جو اتنے وزنی کہ اگر کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے وہ آغوش محمد میں. اس کا مطلب ایک ساتھ 2 وزن اٹھا لینے والے کو محمد کہتے ہیں. ایک ساتھ وزن قرآن اور وزن اہل بیت جو اٹھا لے اسے محمد کہتے ہیں. اب جو سمجھے اس کا نصیب. ہم بھی دیکھیں کیسے سنتے ہیں آپ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک وزن قرآن دوسرا وزن اہل بیت جو ایک ساتھ ثقلین کو اٹھا لے اسے محمد کہتے ہیں. اور شاب ابی طالب میں ابو طالب کبھی جعفر کے بستر پر، کبھی طالب کے بستر پر، کبھی عقیل کے بستر پر محمد کو اٹھا کے رکھیں تو حق ہے مجھے کہوں کہ جو ثقلین اٹھا لے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو وزن محمد کو اٹھا لے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اب اگر زینب سید سجاد کو دوش پر لے کے آ رہی ہیں تو حیرت نہ کیجئے، وارث ابو طالب بھی ہیں زینب، وارث محمد بھی ہیں زینب، وارث علی. صلوات پڑھیں بر محمد وآل. بس بات تمام ہوگی انشاءاللہ. یہیں سے کل آغاز ہوگا. امینت اللہ، کل جو باتیں رہ گئیں عرض کروں. امینت اللہ یعنی اللہ کی امانتیں زینب کے پاس محفوظ ہیں. کون ہے اللہ کی امانت؟ سید سجاد. کون ہے اللہ کی امانت؟ اسرار امامت. کیا ہے اللہ کی امانتوں میں؟ تبرکات انبیاء. کیا ہے اللہ کی امانتوں میں؟ اسرار نبوت، اسرار امامت، تبرکات امامت. یہ سب اللہ کی امانتیں تھیں جو حسین ابن علی کے پاس تھیں.
اور سید سجاد جب غش کے عالم میں تھے تو امام سجاد کی غشی کے عالم میں یہ تمام امانتیں حضرت سید الشہداء نے حضرت زینب کے حوالے کیں. اس لیے بیوی کو کہتے ہیں امینت اللہ، اللہ کی امانتوں کی وارث بیوی. بس عزیزہ بات تمام ہو گئی. اور انہی امانتوں میں صرف یہی امانتیں نہیں تھیں بلکہ حسین اپنی ایک چھوٹی سی بچی کو بھی بشکل امانت زینب کو سونپ کے گئے جسے آپ سکینہ کہتے ہیں. بس عزیزہ امانتوں کی محافظ زینب نے پوری زندگی خدا کی قسم صرف کر دی اسی میں کہ امانت الہی باقی رہ جائے، امانت الہی محفوظ رہے. جب خیمے جل رہے تھے، شعلے بھڑک رہے تھے، تو ایک خیمہ جلا بیویاں دوسرے خیمے میں آ گئیں، دوسرا خیمہ جلا بیویاں تیسرے خیمے میں آ گئیں، اور آخر میں جب سید سجاد کا خیمہ بچا تو زینب تڑپ کے کہنے لگیں میرے لال تمام خیمے جل گئے، اب بتاؤ کہ انہی خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں. تو روایت کہتی ہے کہ امام نے فرمایا نہیں پھوپھی اماں جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکلیے. مقتل نے عجب جملہ لکھا، کہتے ہیں کہ ایسے نکلی بیویاں جیسے کسی تصویر کی ڈوری ٹوٹ جاتی. واہ محمدہ والیہ کے نعرے بلند تھے، بچے رو رہے تھے، شعلے بھڑک رہے تھے، لیکن ایسے موقع پر راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک بیوی کو دیکھا جو جلتے ہوئے خیموں میں جاتی تھی پھر نکل آتی، پھر جاتی تھی پھر نکل آتی تھی، پھر جاتی تھی پھر نکل آتی تھی. کہتا ہے میں سمجھا کہ شاید اس بیوی کی کوئی قیمتی شے ہو جو خیمے میں رہ گئی ہے. میں کہوں گا بیوی کی تو نہیں، اللہ کی امانت ہے جو خیمے میں رہ گئی ہے. جب نکلی تو اپنی پشت پر 25 سال کے جوان امام کو زینب جلتے ہوئے خیموں سے بچا کے لے آئیں. عجب نہیں بیوی نے مقتل کا رخ کر کے کہا بھیا صبح سے عصر تک دین بچانا تمہارا کام، شام غریبہ کے اندھیرے میں امامت کو بچانا ہمارا کام. بس عزیزوں مجلس تمام ہو گئی. آپ کے شہر میں آج بیوی کی شب شہادت، وہ بیوی کہ جس نے خدا کی قسم کل جناب اونا محمد کا تذکرہ کیا تھا میں نے، کروں کہ تاریخ میں 2 ہی مائیں ملیں جو اپنے بچوں پر نہیں روئیں. ایک مدینہ میں ام البنین اور دوسرے کربلا میں زینب. اپنے بچوں کا زینب نے ماتم نہیں کیا. جب روئیں واہ حسینہ. انتہائی ہے کہ جب 11ویں محرم کو قافلہ چل رہا تھا تو روایت کے فقرے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ نے سید سجاد کے چہرے کے رنگ کو متغیر دیکھ کے انہیں تسلی و دلاسا دیا. کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ اونا محمد کے لاشے پر زینب روئی ہیں. زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. بس واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ حسینہ واہ مظلومہ کی صدائیں بیوی کی زندگی میں نظر آتی ہیں. ہاں عزیزاں روایت کہتی ہے کہ جب 11ویں کو قافلہ محرم کو سویرے کو روانہ ہو رہا تھا تو شبر کچھ ناخے لے کے آیا. جب ناقے لے کے آیا تو بیوی نے دیکھ کے کہا خبردار تو ہمارے قریب آنے کی کوشش نہ کرنا، ہم ایک دوسرے کو سوار کرا لیں گے. یہ کہہ کے زینب نے ایک بیوی کو سوار کرانا شروع کیا. آئیں ام لیلہ سوار ہو جائیں، آئیں ام فروہ سوار ہو جائیں، آئیں ام رواف سوار ہو جائیں. کہتے ہیں آخر میں ایک حبشی کنیز رہ گئی کہ زینب نے اسے دیکھ کے کہا تو بھی سوار ہو جا. تو وہ لرز گئی. جب وہ لرز گئی تو بیوی نے ڈانٹ کے کہا حکم دیتی ہوں کہ سوار ہو جا. لرزتی ہوئی کنیز آگے بڑھی، زینب کے زانوں پر سر رکھے یہ کنیز بھی سوار ہو گئی. عزیزوں کہتے ہیں اب 2 لوگ رہ گئے، ایک حسین کا بیٹا اور دوسرے علی کی بیٹی. حضرت زینب نے امام زین العابدین کو دیکھ کے کہا میرے لال میں تجھے بھی سوار کرا دوں. یہ کہنا تھا کہ امام نے فرمایا نہیں پھوپھی اماں میں تو سوار ہو جاؤں گا، آئیے میں آپ کو سوار کرا دوں. یہ کہہ کے امام زنجیریں سنبھال کے آگے بڑھے. بی بی نے سید سجاد کے زانوں پر پیر رکھا، بے کجاوا ناقے پر سوار ہونے لگیں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سوار ہوتے ہوتے رکیں اور دریا کا رخ کر کے کہنے لگیں یا عباس انت الذی رکبتنی، اے عباس تم ہی وہ ہو جس نے ہمیں سوار کرایا تھا، کیا ہمیں سوار نہ کراؤ گے؟ یہ کہہ کے زینب ناقے پر سوار ہو گئیں. اب جو قافلہ کربلا سے کوفہ و شام کی طرف جا رہا ہے. ہاں عزیزوں بس مجلس تمام ہو رہی ہے. زینب ہر مرحلے پر سید سجاد کے پاسبان ہیں، یہاں تک کہ قافلہ دربار ابن زیاد نے پہنچا. زینب نے حسینیت کا پیغام روشن کیا. اب بس 2 جملے امام زین العابدین کی زبانی سنیے اور مجلس تمام. و امام کہتے جب ہم شام کے دربار کے قریب لے جائے گئے تو ہمیں دربار کے باہر لے جا کے رکھ دیا گیا. کم و بیش 36 گھنٹے ہمیں قافلے کو ہمارے دربار کے باہر روکا گیا. امام فرماتے ہیں کہ ہم نے جب پوچھا کہ ہمیں دربار میں کب لے جایا جائے گا تو لوگ کہتے تھے کہ ابھی دربار سجایا جا رہا ہے.
جب دربار سجایا جا چکا تو ہم نے دیکھا کہ درباریوں کا آنا شروع ہوا۔ آپ کے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی درباری آتا تھا تو دربان پڑھ کے پردہ اٹھاتا تھا، وہ جا کے کرسی پر بیٹھ جاتا تھا، ہم دیکھتے رہتے تھے۔ اور کہتے ہیں امام کہ جب دربار سج گیا تو ایک مرتبہ شمر آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا چلو تمہیں دربار میں چلنا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں تمام سرداریوں کو لے کے دربار کے دروازے پر پہنچا، جیسے ہی یزید کے دربار کا پڑھ کے دربار نے پردہ اٹھایا، خدا کی قسم کلیجہ ٹکڑے ہو جائے اگر تصور ہو جائے۔ امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنی پھوپھی زینب جیسی صابرہ نہیں دیکھی، اور ظاہر ہے کہ ایسی زینب صابرہ کہ جتنے بھائی کے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھا، لاش پر دوڑتے ہوئے گھوڑے دیکھے، علی اکبر کی چھدے ہوئے سینے کو دیکھا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے، عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے، خیمے میں لگتی ہوئی آگ دیکھی، 6 مہینے کے بچے کا جنازہ دیکھا، مگر زینب نے کسی موقع پر یہ نہیں کہا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن روایت کہتی ہے امام نے کہا کہ جیسے ہی میری پھوپھی نے یزید کا سجا ہوا دربار دیکھا، بی بی فرش خاک پر بیٹھ گئی یہ کہہ کے کہ میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی۔ امام کہتے ہیں کہ میں نے کہا پھوپھی اماں دربار میں چلنا ضروری ہے، پر یہ کہنا تھا کہ بی بی نے کہا کہ اگر تم کہتے ہو میرے لال تو بھی چلنے کو تیار ہوں۔ یا علی کہہ کے زینب اٹھیں، یا علی کہہ کے زینب اٹھیں، اور اٹھنے کے بعد دربار کی طرف چلیں اور چلتے چلتے رکیں۔ اب امام زین العابدین نے کہا پھوپھی اماں رک کیوں گئیں؟ تو کہنے لگی میرے لال ذرا ٹھہرو، میں نجف سے بابا کو آواز دے لوں، اس لیے کہ 19ویں کے میرے بابا نے کہا تھا 21ویں کے صبح کہ جب کوئی سخت وقت ہو زینب تو آواز دینا۔ یہ کہہ کے بی بی نے نجف کا رخ کر کے کہا اے بابا آپ نے کہا تھا کہ سخت وقت ہو تو آواز دینا، اب اس سے زیادہ سخت وقت کیا آئے گا کہ یزید کا دربار، شلابیوں کا دربار، تماشائیوں کا مجمع آپ کی بیٹی دربار میں جا رہی ہے۔ اے بابا بیٹی کی مشکل کشائی کے لیے آ جائیے تاکہ زینب دربار میں تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا